بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 12 اور 13 رجب کے دن کا خاص وظیفہ اور عمل شیئر کروں گی۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص آپ نے حضرت علی کی تاریخ ولادت کے لیے ان کے تاریخ پیدائش کے دن لازم کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے بالخصوص حضرت علی کی روح کو صالحہ ثواب کی نیت سے اس عمل کو ہدیۃً پیش کرنا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل بالخصوص قرآنی سورت پر منحصر ہے، جس کی فضیلت، جس کی برکات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے جو کہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ سورت فاتحہ کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب کھولنے والی کے ہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے قرآن پاک کی پہلی سورت فاتحہ ہی نظر آتی ہے، اور علماء کرام سورت فاتحہ کو قرآن کی کنجی بھی کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں سورت فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا گیا۔ علماء کرام کی تحقیق کے مطابق سورت فاتحہ وہ واحد سورت مبارک ہے کہ جس کی عظمت خود قرآن میں بیان کی گئی، لہذا فضیلت کے اعتبار سے قرآن کی سب سے افضل سورت سورت فاتحہ ہے۔ سورت فاتحہ کی فضیلت حدیث مبارک میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 756 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا۔ لہٰذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے کر جانے لگے تو صحابی رسول سیدنا ابو سعید نے نبی پاک سے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون سی سورت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورت فاتحہ ہے، باہوالا صحیح بخاری۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، سورت فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں۔ اس کا اب آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، لیکن وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ سورت فاتحہ کے فائدے، برکات شیئر کروں گی۔ 12 اور 13 رجب کے دن سورت فاتحہ کا عمل کرنے کے جو فائدے، برکات حاصل ہوں گے وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو میری بہنوں، اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، پہلے میں آپ کو فائدے بتاؤں گی اور اس کے بعد بالخصوص وظائف بتاؤں گی جو آپ نے لازم کرنے ہیں۔ تو میری بہنوں، پہلا بڑا فائدہ، جو کوئی یہ سورت فاتحہ کا عمل کرے گا اللہ کی ذات اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گی، اس کی ہر مشکل آسان ہوگی، آپ کی جان، اولاد، گھر اور کاروبار اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، آپ کی ہر جائز حاجت غیب سے پوری ہوگی، آپ کو ظاہری اور باطنی بیماری سے اللہ کی ذات شفا عطا فرمائے گی، آپ جس بیمار پر سورت فاتحہ پڑھ کر دم کریں گے اسے شفا حاصل ہوگی۔ اگر آپ نے بیان کیا گیا وظیفہ کر لیا تو تمام زندگی آپ پر کالا جادو نہیں چلے گا۔ اگر کوئی کالا جادو کا شکار ہے تو آپ اسے سورت فاتحہ پانی پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ اسے کالا جادو سے شفا مل جائے گی۔ سورت فاتحہ کی برکت سے نظر بد، جنات، سایہ، دشمن، ناگہانی آفات اور بلیات آپ کے نزدیک سے بھی نہیں گزریں گے۔ اگر کسی بیٹی کے رشتے میں بندش ہے تو وہ بندش سورت فاتحہ کی برکت سے فوری ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ بہت جلد دور ہو جائے گی۔ سورت فاتحہ کی برکت سے میاں بیوی میں محبت کبھی کم نہ ہوگی، گھر میں سکون اور خیر و برکت ہمیشہ کے لیے رہے گی، گھر میں تنگ دستی اور غربت کبھی بھی نہ آئے گی۔ تو میری بہنوں، سورت فاتحہ کی بہت فضیلتیں، بہت ہی برکات ہیں۔ سورت فاتحہ کی برکت سے ہر فرد کا مقدر سنور جائے گا اور جس کام میں بھی وہ ہاتھ ڈالتا جائے گا اللہ کی ذات اسے کامیابی عطا فرماتے جائیں گے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں،
پہلا بالخصوص وظیفہ، یعنی کہ یہ وظیفہ خاص طور پر آپ نے پریشانی سے نجات کے لیے کرنا ہے، اور کسی بھی قرآنی وظیفے کے لیے روحانی اجازت شرط نہیں، صرف محمد آل محمد کی محبت شرط ہے۔ لہٰذا جو آپ کو وظائف بتائیں گے آپ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کریں گے تو سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو پہلا وظیفہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ شادی کے لیے۔ شادی کی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ فرض نماز کے بعد 14 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اول آخر آپ 10 مرتبہ درود پاک کو لازم پڑھیں، اور یہ عمل، یہ وظیفہ آپ ان 2 دنوں میں لازم کریں، اور اس کے علاوہ رجب کے پورے مہینے میں یا پھر اپنی زندگی کے معمول بنا لیں اور اس سورت کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر شادی کی بندش کی رکاوٹ ختم ہوگی اور اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اس کا دوسرا بڑا وظیفہ، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں رکتا تو یہ نظر بد کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جو بھی ہو آپ پر فرض نماز کے بعد آپ 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، اور اس پیسے میں برکت بھی ہوگی اور وہ کبھی بھی ختم نہ ہوگا۔ تیسرا وظیفہ، رزق کی کمی کو دور کرنے، قرض اور تنگ دستی سے نجات کے لیے آپ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھیں اور 10 مرتبہ اول آخر درود پاک کو لازم پڑھیں، اور یہ عمل اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کے لیے کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو رزق کی پریشانیوں سے دور کر دے گی۔ چوتھا وظیفہ، اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور یہ عمل 3 دن تک فرض نماز کے بعد دہرائیں۔ انشاءاللہ آپ کو کامل شفا حاصل ہوگی۔ پانچواں بڑا وظیفہ، اگر کوئی بھائی یا بہن اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو وہ نماز فجر کے بعد سورۃ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا کریں، تو اللہ کی ذات انہیں اولاد نرینہ سے نوازے گی۔ اس کے علاوہ آخری بڑا وظیفہ ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے، اگر کسی بھائی یا بہن کے پاس اچھی نوکری نہیں، اچھی تعلیم اور محنت کے باوجود اسے اچھی نوکری نہیں مل رہی، تو مسلسل 7 دن تک فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو سنے گی، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ عمل ہے جو آپ نے 12 اور 13 رجب کے دن لازم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سورۃ فاتحہ کا یہ عمل اپنی پوری زندگی میں کر سکتے ہیں، جب بھی آپ چاہیں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو ان تمام چیزوں سے، ان تمام نعمتوں سے نوازے گی جس کی آپ کو ضرورت، جس کی آپ کو طلب ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ مختصر عمل ہے جو کہ سورۃ فاتحہ پر منحصر ہے۔ تو آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیوز پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔